السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے سبق کا آغاز سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم پڑھیں سنیں سمجھیں عمل کی توفیق عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کے لیے اس پڑھنے سننے کو صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیسا نہیں ہے بر نیکی ان تولوا کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرق والمغربی طرف مشرق اور مغرب کی، قبلہ میں نے طرف، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن بر نیکی من آمنا جو ایمان لے آئے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے مال، علی حبہ اپنا پسندیدہ، ذوی القربا قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرے، واقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اور پورا کریں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب بھی وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کریں، فی الباساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، واولئک اور یہی ہم وہ ہیں، متقین تقوی اختیار کرنے والے، یعنی یہی متقین ہیں۔ یہ آیت قبلے کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ یہودی اپنے قبلے جو بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا اور عیسائی اپنے قبلے جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ تھا، انہیں بڑی اہمیت دے رہے تھے اور فخر کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو طعن و تشنیع کر رہے تھے کہ تمہارا قبلہ کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تمہارا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے، ہم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم نے کبھی اس قبلے کو نہیں بدلا۔ تو یہ باتیں سن کر مسلمانوں کے دلوں میں بھی کچھ خلش سی آ گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغرب یا مشرق کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں، بلکہ یہ تو صرف ایک اجتماعیت اور مرکزیت کے حصول کا طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال اور اخلاق کو اپنانا ہے جن کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان عقائد اور اعمال کا بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے، اور قرآن و حدیث میں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں انہیں بغیر کسی تعویل تعطیل، بغیر کسی کیفیت کے تسلیم کرنا، اور آخرت پر ایمان لانا، اور حشر و نشر اور جنت دوزخ پر یقین رکھنا۔ کتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے،
اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے، ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جن کی تفصیل اس آیت میں موجود ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور دو اپنا مال اپنا پسندیدہ، یعنی وہ مال جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنا کیا ہے؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، کن کو دینا ہے؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے یہ مال دو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور جب بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرو۔ اور جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ باسا سے مراد ہے تنگ دستی، بہت زیادہ غربت، اور ذرا سے مراد ہے نقصان یا بیماری، اور باس اس سے مراد لڑائی اور لڑائی کی شدت ہے۔ اور ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف نہ کرنا، یہ بہت مشکل تو ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جو سچے ہیں، متقی ہیں، وہ ان تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر قصاص یعنی بدلہ، فی القتلی، قتل میں، الحر بالحر، آزاد کو مارا جائے گا آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کو مارا جائے گا غلام کے بدلے، والانثی بالانثی، اور عورت کو مارا جائے گا عورت کے بدلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ، پس جسے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو وہ اس کی اتباع کرے اچھے طریقے کے ساتھ، واداء، اور ادا کرے، الیہ اس کی طرف، باحسان، احسان کے ساتھ، ذالک، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم و قانون تو تھا نہیں، اس لیے جو بھی زور آور قبیلے تھے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم زیادتی کرتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بسا اوقات تو پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کر دیتے، اور عورت کے بدلے مرد کو، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد مارا جائے گا، غلام ہے تو بدلے میں اسی غلام کو مارا جائے گا، عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد، عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے کئی مرد۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کر دیا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ہاں اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی معافی مل جائے۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے بغیر معاوضے مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت ہے قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا، یعنی اسے قتل نہ کرنا، قتل کے بدلے میں دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بلائی کا اتباع کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کی جائے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے
उसका बदला एहसान के साथ ही दिया जाए। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तख़फ़ीफ़ और रहमत यानी किसास, माफ़ी या दियत, ये तीनों सूरतें अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तुम पर एक रहमत हैं। वरना इससे पहले तौरात के मानने वाले यहूदियों के लिए किसास या माफ़ी थी, दियत नहीं थी। और ईसाइयों के लिए सिर्फ माफ़ी ही थी, किसास था ना दियत थी। अल्लाहु अकबर। वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, और तुम्हारे लिए इस किसास में, ये जो अल्लाह ताला ने किसास मुकर्रर कर दिया है, बदला मुकर्रर कर दिया है, हयातुन इसमें ज़िंदगी है। ये ना समझना कि एक मौत तो हुई दूसरे को भी मार दिया, ये तो जुल्म है। नहीं, इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। जब बदले में उसे मारा जाएगा, मारने वाले को, कातिल को, तो उसे आगे पता होगा बाकी लोगों को कि अगर हमने किसी को मारा तो बदले में हमारी जान भी जाएगी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान को भी छोड़ देगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलकुम फिल किसासी हयात, तुम्हारे लिए इस बदले में ज़िंदगी है, या उलिल अलबाब, अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम कत्लो गारत से बच जाओ। अल्लाहु अकबर। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, फ़र्ज़ किया गया है तुम पर, इज़ा जब, हज़रा आए, अहदकुम तुम में से किसी को, मौत, इन तरह का अगर छोड़ा है उसने, खैरन माल, तो फिर वसीयत करे वालदैन के लिए, वल अक़रबीना और क़राबतदारों के लिए, बिल मारूफ़ दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न ये हक़ है, अलल मुत्तक़ीन परहेज़गारों पर। ये वसीयत करने का हुक्म ये वरासत वाली आयात के नज़ूल से पहले दिया गया था, लेकिन अब ये मनसूख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह क़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फ़ला वसीयत लिवारिसिन, अल्लाह ताला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है, यानी वरसा के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं। अलबत्ता अब ऐसे रिश्तेदारों के लिए वसीयत की जा सकती है जो वारिस ना हो, या अल्लाह के रास्ते में खैरात करने के लिए की जा सकती है, और इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हद 1/3 माल है, यानी माल का तिहाई हिस्सा तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो, या किसी अपने गरीब या किसी भी अपने पसंदीदा जगह पर खर्च कर सकते हो। बाकी 3 हिस्से माल जो है तुम्हारे माल के 4 हिस्से किए जाएंगे, 3 हिस्से किए जाएंगे। 1/3 माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, और जो 2 हिस्से माल के हैं वो तुम्हारे बुरासा के अंदर तकसीम होंगे। अल्लाह अकबर। ये आयत पढ़ी जाती है लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो चुका है। फमन बदलहू बादा मा समियाहू, पस जो बदल देगा इस वसीयत को, बाद मा समियाहू इसके सुनने के, फ़इन्नमा इस्मुहू तो बेशक इसका गुनाह बदलने का अलल्लदीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहू जो इसको बदलेंगे, इन्नल्लाह समीउन अलीम बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन, पस जो कोई डर गया वसीयत करने में कमी बेशी से, और इसमन या गुनाह से, फ़अस्लहा बैनहुम तो सुलह कर ली जाए, बैनहुम आपस में, फ़ला इस्मा अलैहि तो नहीं कोई गुनाह इस पर, या उस वसीयत को अपने तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए आपस में, तो फिर नहीं है गुनाह वसीयत करने वाले पर, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर कोई वसीयत करता है तो उसकी वसीयत जिसने सुनी है, जिसके सामने वो वसीयत की गई, वो उसे बदलने की कोशिश ना करे। अगर बदलेगा तो बदलने वाले को गुनाह होगा। हाँ, अगर किसी ने वसीयत की ऐसी कि जिसमें किसी की हक तलफी हो रही है, किसी का हिस्सा जा रहा है, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, या उस वसीयत में कोई ऐसा तरीका अपनाया गया जो उस वसीयत करने वाले को गुनाह का, उसके लिए गुनाह का बाइस बनेगा, तो फिर उस वसीयत को आपस में बैठ के दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी वो कमी बेशी ख़त्म की जा सकती है। तो ऐसी वसीयत के बदलने में कोई गुनाह
نہیں ہے، اور جو کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پھر بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر ارادے کے، تو ایسی کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے یہ اصول و قوانین اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔